وہ کسی نے کہا تھا نا کہ تیری خود ستائیوں نے تجھے کھو دیا ہے اتنا، نہ صنم ہی تجھ سے خوش ہے نہ خدا ہی تجھ سے راضی، اور تیرے مہرے پٹ رہے ہیں، تیرے مہرے پٹ رہے ہیں، تجھے مات ہو رہی ہے، ذرا رخ بدل لے ناداں، تیرے ہاتھ میں ہے بازی۔ آج دیکھیے نا، ہمارے بچے باہر کہیں کھیلنے جاتے ہیں، وہ کہیں گر جاتے ہیں، ان کو چوٹ لگ جاتی ہے، یا باہر ان کو جب کوئی مارتا ہے، انہیں کوئی تکلیف دیتا ہے، ان کو تماچے لگاتا ہے۔ جب ہمارے بچوں کو باہر کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا، تو وہ بچے روتے ہوئے بالآخر اپنی ماں کے پاس آتے ہیں، اور ماں کو جب آ کر کے بچے اپنا دکھ بتاتے ہیں، اپنی تکلیف بتاتے ہیں، ماں کے سامنے آ کر کے جب وہ بچے روتے ہیں نا، تو ماں کو اپنے ان بچوں پہ بڑا پیار آتا ہے۔ ماں پھر کیا کرتی ہے؟ بچوں کے پہلے گرد و غبار کو جھاڑتی ہے، وہ گر پڑتے ہیں ادھر ادھر، ان کو دھول لگ جاتی ہے، گرد و غبار لگ جاتے ہیں، اس کو صاف کرتی ہے، اور روتے ہوئے بچوں کے آنسو پوچھتی ہے، اپنے گود میں بٹھاتی ہے، ان کو تھپکیاں دیتی ہے، تسلی دیتی ہے، اور پھر اپنے بچوں کے لگے ہوئے زخم پہ ماں بڑے پیار اور بڑی محبت کے ساتھ مرہم رکھا کرتی ہے۔ میرے بھائی، 11 مہینے نا ہم نے بھی بڑے زخم کھائے ہیں، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، بڑی اذیتیں سہی ہیں، اور دنیا نے ہم پر بڑے ظلم ڈھائے ہیں۔ ہمارے گھروں کو توڑا گیا، ہماری مسجدوں کو بلڈوز کیا گیا، ہماری جائیداد، اوقاف اور پراپرٹیوں کو چھیننے کی آج بھی کوششیں ہو رہی ہیں، قانون بنائے جا رہے ہیں، ہمارے بچوں کی موب لنچنگ ہوئی، ہمارے جوانوں کو شہید کیا گیا، ہمارے بزرگوں کے چیتھڑے اڑائے گئے، اور ہماری خواتین پہ، ہماری بہنوں بیٹیوں کی عصمتوں کو تار تار کیا گیا، اور آج بھی نفرتیں عروج پہ ہیں۔ ہمارا سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، جاب ہماری چھینی جا رہی ہے، بزنس اور کاروبار سے روکنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ نہ جانے کیسے کیسے مشکلات ہیں ہمارے سامنے، بڑے بڑے مسائل ہیں، چیلنجز ہیں۔ آج پوری دنیا میں امت مسلمہ خون کے آنسو رو رہی ہے، دنیا نے بڑے دکھ دیے ہیں، بڑے درد دیے ہیں، بڑے ظلم ڈھائے ہیں اس کے اوپر۔ میرے بھائی، دنیا نے تکلیفیں دی ہیں نا، آ جاؤ اپنے کریم رب کی بارگاہ کی طرف، آ جاؤ، لوٹ آؤ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف۔ اللہ نے ہمیں یہ ماہ رمضان دیا ہے، ایسے ماحول میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا کیا ہے، یہ گولڈن چانس ہے، یہ بڑا بہترین زرین موقع ہے اپنے رب سے لو لگانے کا۔ دیکھو نا، جب کوئی بچہ باہر جاتا ہے، اس کو چوٹ لگتی ہے، مار پڑتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو بچہ جس طرح روتا ہوا اپنی ماں کے پاس آتا ہے، اور ماں کو جب وہ اپنے دکھڑے سناتا ہے، اپنی تکلیف بتاتا ہے نا، تو ماں کو اپنے بچے پہ بڑا پیار آتا ہے۔ پھر وہ ماں اپنے بچے کو گود میں بٹھاتی ہے، اس کے گرد و غبار کو جھاڑتی، اس کے آنسو پوچھتی ہے، اور اس کی تکلیف پہ، اس کے زخم پہ وہ مرہم رکھتی ہے۔ یار، ہمارا رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، ہمارے رب کے پیار اور محبت کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ یار، آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹ آؤ، آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں رو، گڑ گڑاؤ، سجدے کرو، اس سے معافیاں مانگو، اور زندگی کے سارے دکھ، ساری تکلیفیں، اور دنیا نے تم پہ جو ظلم ڈھائے ہیں، آؤ اپنے اس کریم سے رو کر کے بتاؤ۔ اگر تم نے آ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں ایک قطرہ بھی آنسو بہا دیا، اللہ کی قسم وہ رب بڑا مہربان ہے، وہ تم پر بڑا رحم فرمائے گا، اور تمہاری زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی غم ہیں، جتنی بھی تکلیفیں ہیں، اور جو مشکلات ہیں، اللہ وہ سارے مشکلات تمہارے دور کرے گا، تمہارے غموں کو کافور کرے گا، اور زندگی میں ایسا سکون، ایسا چین اور ایسی راحت نصیب کرے گا کہ تم ایسی راحت اور ایسا سکون لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے بھی کبھی حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ آؤ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو۔ یار، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان جو اللہ دیتا ہے، یا جو بیچ بیچ میں سال میں یہ جو بڑی مقدس راتیں آتی ہیں، بڑے بڑے موقع آتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف عبادت کے لیے آتے ہیں۔ یہ صرف اللہ ہمیں اس لیے دیتا ہے کہ بھائی تسبیح کرو، تحمید کرو، نفل پڑھو، تہجد پڑھو، ذکر و اذکار کرو، اور زیادہ اجر و ثواب کما لو۔ یار، یقیناً اس سے اجر و ثواب ملے گا، اور عبادتوں کا اپنا ایک اجر ہے، اپنی ایک فضیلت ہے، لیکن یہ جو مین موقع اللہ، بڑی بڑی راتیں اور یہ مبارک مہینے جو ہمیں عطا کرتا ہے نا، یار ذرا اس کے پیچھے اللہ کے چھپے ہوئے پیار کو محسوس کرو، کبھی غور کرو کہ اللہ رب العزت یہ مبارک مہینہ ماہ رمضان ہمیں کیوں دے رہا ہے۔ یہ دراصل اللہ اپنے بندوں کو نا، اپنے بندوں سے اظہار محبت فرما رہا ہے، اپنے بندوں کو یاد کر رہا ہے۔ وہ دیکھو نا، جیسے ہمارا بچہ ہوتا ہے، ہمارا بچہ بگڑ جائے، شرابی ہو جائے، کبابی ہو جائے، نافرمان ہو جائے،
کبھی کبھی بچے گھر چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں، وہ باغی ہو جاتے ہیں۔ یار ہمارے بگڑے ہوئے بچے گھر چھوڑ کر کے جب بھاگتے ہیں نا، وہ تو کہیں بھی جا کر کے منہ مار لیتے ہیں، اپنا پیٹ پال لیتے ہیں، لیکن گھر میں بیٹھی جو ماں ہوتی ہے نا، وہ کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے، وہ اپنے بچے کی یاد میں تڑپتی رہتی ہے، آنسو بہاتی ہے، اور اس کی بس ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جیسے بھی ہے، ہمارا بچہ کتنا بھی بگڑا ہے، کتنا بھی نافرمان ہے، اور ہمارا بچہ کتنا بھی پاپی ہے، کتنا بھی بڑا مجرم ہے، بس میرا بچہ میرے گھر واپس آ جائے، میرا بچہ بس میرے پاس آ جائے۔ ہم اپنے بچے کو ہر اعتبار سے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ وہ اپنا بچہ ہے نا۔ میرے بھائی، جس طرح جب بچہ گھر سے بھاگتا ہے تو ماں کو رات میں نیند نہیں آتی ہے، وہ اپنے بچے کی یاد میں تڑپتی رہتی ہے، آنسو بہاتی رہتی ہے، اور بچے کی یاد میں وہ مچلتی رہتی ہے۔ اسی طرح جب ہم لوگ اپنے رب کے بارگاہ سے دور ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، رزق کے چکر میں اپنے رازق کو ہم بھول جاتے ہیں، دنیا کی گہما گہمیوں میں کھو جاتے ہیں، ہمیں مسجد جانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، مصلی ہم سے چھن جاتا ہے، جب ہم رب کی بارگاہوں سے دور ہو جاتے ہیں نا، تو پھر اسی طرح اللہ کی رحمتیں بھی بڑا تڑپتی ہیں، وہ اپنے بندوں کی یاد میں مچلتی ہیں، وہ ہمیں آواز دیتی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے بھٹکے ہوئے انسان، اے میرے بندے، تو دنیا کے چکر میں پڑ گیا، دنیا کی چمک دمک میں کھو گیا، رزق کے چکر میں اپنے کریم رب کو بھول گیا۔ یہ دولتوں کے پیچھے مت بھاگ، شہرتوں کے پیچھے مت بھاگ، رزق کے چکر میں اپنے رازق سے بیزاری مت ظاہر کر، آجا اپنے رب کی بارگاہ کی طرف لوٹا، اپنے رب سے لو لگا لے، اپنے رب سے جڑ جا، اپنے رب کی ذات سے منسلک ہو جا، اللہ تیرے زندگی کے سارے پاپ دھل کر کے معاف کر دے گا، اور تو جیسے بھی ہوگا، جس طرح بھی ہوگا، جتنے بھی پاپ کیے ہوں گے، جتنے بھی جرم کیے ہوں گے، جتنی بھی خطائیں کی ہوں گی، آجا اپنے رب کی بارگاہ میں ایک آنسو بہا، ایک آنسو کے بدلے اللہ تیری زندگی کے سارے پاپ دھل کر کے معاف کر دے گا۔ بس تو لوٹا اپنے رب کی بارگاہ میں، اور انسان پھر بھی نہیں لوٹتا ہے نا، تو پھر اللہ رمضان دیتا ہے، پھر بہانے سے نا، اس کو لالچ دے کر کے اس کو کسی طرح اللہ اپنی بارگاہ سے قریب کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھ میں نے تجھے رمضان دیا ہے، اس رمضان میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا، ایک مرتبہ مجھے یاد کرے گا نا، میں تجھے 1,00,000 بار سبحان اللہ کہنے کا اور ذکر الہی کرنے کا ثواب عطا کروں گا۔ تو اس رمضان میں آ کر کے اگر ایک نیکی کرے گا، میں تجھے 1,00,000 نیکی کا ثواب عطا کروں گا۔ آجا میری بارگاہ سے قریب آجا، اس میں نے رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں، جہنم پہ تالے لگا دیے ہیں، شیاطین کو قید کر دیے ہیں، اور جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ چھما چھم اس ماہ مبارک میں میری رحمتیں برستی ہیں، برکتیں برستی ہیں، عطائیں اترتی ہیں، اور اس ماہ مبارک میں ایک ایک لمحے میں لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑوں پاپیوں اور مجرموں کی بخشش کرتا ہوں، مغفرت کرتا ہوں۔ آ جا اس ماہ مبارک میں نے دامن کھول رکھے ہیں، میرے بندے آ، میں تجھے پناہ دے دوں گا، آ میری بارگاہ سے قریب ہو جا، میں تجھے خیر اور بھلائیاں عطا کر دوں گا، دونوں جہان کی سرخری عطا کروں گا۔ تو یہ ماہ رمضان، یہ دراصل اللہ کی طرف سے اس کے اپنے بندوں کے ساتھ اظہار محبت ہے، یہ اللہ اپنے پیار کا اظہار کر رہا ہے، اور اس ماہ مبارک میں وہ ہر نیکی، ہر عبادت، ہر تسبیح و تحمید کا ثواب کئی گنا، لاکھوں کروڑوں گنا بڑھا کر کے وہ بہانے سے اپنے بندوں کو لالچ دے کر کے اپنی بارگاہ سے قریب کرنا چاہ رہا ہے۔ اب اتنا مبارک، اتنا بہترین موقع پا کر کے بھی اگر ہم اپنے رب سے قریب نہ ہو سکے، اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکے، اللہ سے مغفرت نہ طلب کر سکے، اور جنت کے حقدار نہ بن سکے، زیادہ خیر اور بھلائیاں نہ سمیٹ سکے، نیکیاں اور صدقات و خیرات نہ کر سکے، اور اگر اس ماہ مبارک میں جب اللہ خود بلا رہا ہے، اس ماہ مبارک میں بھی اگر ہم اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، تو پھر ہم سے بڑا محروم القسمت اور جہان میں کوئی نہیں ہوگا۔ میرے بھائی آؤ، یہ اللہ نے آپ کو دعوت دی ہے، اللہ نے تمہیں یاد کیا ہے، آؤ اپنے رب کی بارگاہ سے جڑ جاؤ۔ 11 مہینے تھا ذلیل ہوئے ہو، عزتیں چاہیے، سرخروئی چاہیے، بھلائی چاہیے، خوشیاں چاہیے، اور زندگی میں چین اور سکون چاہیے۔ اپنے رب کی بارگاہ سے جڑو۔